مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ اور تیرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ پوری زندگی احسان یعنی اچھا سلوک کرو، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم دونوں کو اف تک نہ کہہ اور ان دونوں کو نہ جھڑک اور ان دونوں کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو کر اور ان دونوں کے لیے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دے اور ان سے کہہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کر کے مجھ پر رحم کیا۔ تمہارا پروردگار تمہاری ساری باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر تم نیک ہو، صالح ہو تو بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں، 24ویں اور 25ویں آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم نے تقریباً 3 دن سے اس آیت کریمہ کے متعلق کافی باتوں کو سنا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع سے وہ 15 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن 15 باتوں کے اوپر اگر کوئی آدمی عمل کرنے لگے یا ان 15 باتوں کو سیکھ کر کوئی معاشرہ اپنی زندگی کو اس پر ڈھالنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کلچر کو اسلامی کلچر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متعلق ذکر کی تھی، اس لیے کہ یہ بات سب کے سامنے واضح ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا سب سے پہلا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور جس کے باپ میں نہیں چاہتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر نہیں بھیجتے ہیں۔ لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کا سب سے مضبوط رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی طور پر اس بات کا حکم فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم سب اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ لہذا عبادت اسی کی جاوے گی، پرستش اسی کی جاوے گی، سجدہ اسی کے سامنے کیا جاوے گا، پاکی اسی کی بیان کی جائے گی، مال اسی کے نام پر خرچ کیا جائے گا
اور مال جو روکا جائے گا وہ اسی کی غرض سے روکا جائے گا. تو لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد دوسرا اصول جو ذکر کیا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ پوری زندگی ویسے تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے کہ پوری زندگی اچھا سلوک کیا جائے، لیکن خاص طور پر تاکہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ان کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ جائے، ان کے مزاج کے اندر سختی آ جائے، تو کہا ایسے وقت میں اولاد کے لیے کیا ترغیب. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبانی بھی سنا سکتے تھے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو سمجھا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ دی اور تین آیتوں کو اس کے متعلق اتار کر، تین آیتوں کو اس کے متعلق ذکر کر کے سارے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہا کہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کہ جو اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی پسندیدہ. کہ ایسا نہیں ہے کہ امم سابقہ کے اندر والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ نہیں تھا. کہا کہ نہیں، پچھلی امتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی تھی، اور اس امت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تاکید فرماتے ہیں. لہذا ویسے تو پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن خاص طور پر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب کہ وہ تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک نہ کہہ، یعنی ان کے ساتھ ایسی گفتگو کر کہ ان کے سامنے بڑی آواز میں بات نہ کر، ان کی آواز میں اپنی آواز کو نہ ملا، بلکہ ان کے سامنے عاجزی اور مسکنت کو ظاہر کر کہ یہ تیری فلاح ہے، کامیابی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. اسی لیے ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید کے ساتھ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ 3 شخصوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں کہ ان کے اندر نیکیوں کا ڈھیر ہو، ان کے پاس بھلائیوں کی جو ہے وہ پوری فہرست ہو، ان کے پاس عبادتوں کی لسٹ موجود ہو، لیکن اگر یہ 3 قسموں کے لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 قسموں کے لوگوں کی مغفرت تاکہ نہیں فرماتے ہیں. نمبر 1، احسان کا جتلانے والا، کہ کسی پر احسان کیا ہے اور اس احسان کو موقع ملنے پر جتلاؤ. عام طور پر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کسی غریب کو دیتے ہیں تو پھر اس غریب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر احسان جتلاتے ہیں، اس کو بڑے بازار میں 2-4 تماچے مار دیتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کا سلوک کرتے ہیں کہ ہمارے پیسوں پر پلتا ہے اور ہمارے سامنے بولتا ہے. کہا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ کا دینا تمہاری ذمہ داری ہے اور وہ لینے کے بعد اس کا مکلف ہے، لہذا اس پر احسان نہ جتلائے. اسی لیے حدیث میں فرمایا المنان، احسان کا جتلانے والا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. نمبر 2، کہا کہ شراب کا عادی، جس کو شراب کی لت پڑ گئی ہو، شراب کا کثرت سے پینے والا. کہا کہ بعض روایتوں میں تو یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اس میں سے ایک شراب کا عادی، اور تیسرا عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتے ہیں چاہے اس کے پاس عبادتوں کے ڈھیر ہو، نیکیوں کی بڑی بڑی فہرست ہو، بڑے بڑے اچھے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہو، لیکن اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا سلوک کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال آدمی کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور مرنے کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا. کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وبال دنیا میں بھی آدمی کو بھگتنا ہے اور مرنے کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا. تاکہ اس میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا وبال اور اس کا عذاب آدمی دنیا میں بھی چکھے گا اور مرنے کے بعد بھی چکھے گا.
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو دنیا ہے، کہا کہ کر لے، یہ ہاتھ کرے گا یہ ہاتھ پاوے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت اور نعمت تجھے دی ہے، اگر تو اس کی قدر کرے گا تو بعد میں آنے والی تیری اولاد تیری اس نعمت اور دولت کی قدر کرے گی، اور اگر تو نے اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، کہا کہ تیرے بعد آنے والی تیری اولاد کہا کہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا اس کو ذکر کیا، اس کی اہمیت کو ذکر کیا، اس کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے اور اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین دونوں اس سے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، اور صبح کرتا ہے، اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے بند کر دیتے ہیں، کہ دونوں بند کر دیتے ہیں۔ ایک راضی ہوتا ہے تو کہا کہ ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، 2 راضی ہوتے ہیں دونوں دروازے کھولے جاتے ہیں، اور دونوں ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری پر دنیا کے بھی فائدے رکھے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے رکھے ہیں۔ بعض حضرات علماء کرام نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت والی روزی عطا فرمائے، تو اس کی روزی میں بھی برکتیں ہوگی، اس کی روزی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ لہذا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ دونوں میں سے ایک تیرے پاس یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تو ان سے اف بھی نہ کر، ولا تنہرہما، اور ان کو نہ جھڑک، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کر۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور سے اجازت طلب کری، اللہ کے نبی، کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی والدہ کہا کہ جو ہے بڑھاپے میں ہیں، عمر رسیدہ ہے، ان کو خادم کی ضرورت ہے، اگر یہ چلے جائے گا تو کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری والدہ موجود ہے؟ کہا کہ موجود ہے۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی تیرے ماں باپ کے درمیان تو جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہاد کا ثواب تو دلوا سکتا ہے۔ کہا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو مجاہد کو اللہ کے راستے میں ملتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے تو وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی فہرست میں فرمائیں گے، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کوئی بہت بڑے عابد، کوئی بہت بڑے عبادت گزار، کہا کہ کوئی بہت بڑے ولی اور قطب اور ابدال نہیں ہوں گے، وہ والدین کے فرما بردار ہوں گے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، ان کو خوشی خوشی دنیا کے اندر رکھنے والے ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبیوں کی فہرست میں شامل فرماؤ گے، انہیں نبیوں کے ساتھ ان کا حشر کریں گے۔ لہذا فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے سامنے نرم گفتگو کر، اور اپنے بازوؤں کو ان دونوں کے لیے جھکا دے، اور کہہ اے پروردگار تو ان دونوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی۔ کہ بچپن میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ساری کی ساری تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، سارے کے سارے صدمے برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور بڑے ہو کر یوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور یہ کرتے کیا ہے۔ لہذا اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے باپ کی شکایت کی اور کہا کہ حضور میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر لے لیتا ہے،
میرا باپ میرا مال اجازت کے بغیر لے لیتا ہے اور ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بیٹے نے آ کر اپنے باپ کے باپ میں شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ. ابھی تو وہ آدمی آئے بھی نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی خبر دی اور کہا کہ جب وہ آدمی آوے تمہارے پاس تو اس کو آنے کے بعد اس کی بات سننے کے بعد اس سے کہنا کہ وہ اشعار کون سے ہیں. جب تم حضور کے پاس آ رہے تھے تو تم نے اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے وہ اشعار کہے تھے جس کو ابھی تمہاری زبان نے بھی نہیں سنے ہیں. ہمیں وہ اشعار سنا ہمیں وہ اشعار سنا. لہٰذا وہ باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ہیں. بیٹا شکایت کرتا ہے کہ میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے اور میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے. بے باپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم مال کیا کرتے ہو؟ تو باپ نے کہا کہ اس کو ہی پوچھو. میں مال یا تو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں یا اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں یا اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں. کہا کہ اس کے علاوہ کسی بیجا محل کے اندر میں خرچ نہیں کرتا. یعنی میرے خرچ کرنے کا جو موقع ہے وہ بالکل حلال پاکیزہ ہے. صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہوں, میں غلط جگہ پر خرچ نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں اپنے دل کے اندر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, جس کو ابھی تمہارے کان نے بھی نہیں سنا, جس کو ابھی تمہارے کان نے بھی نہیں سنا, وہ اشعار سناؤ. تو وہ شخص سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ آپ کے پاس آنے کے بعد ہمارا ایمان ہر وقت جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اور ہمارے یقین کے اندر پختگی آ جاتی ہے کہ وہ اشعار جو میری زبان نے ابھی تک نہیں سنے, میرے کان نے ابھی تک نہیں سنے, میں دل ہی دل میں جو ہے وہ بڑبڑا رہا تھا, وہ اشعار آپ کو کیسے پتہ چل گئے؟ کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتلایا کہ یہ آدمی یہ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا تھا, لہذا آپ جب کہ آپ کے پاس یہ آوے تو اس سے وہ اشعار سننا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان اشعار کا مطالبہ کیا تو لہذا انہوں نے وہ اشعار سنائے اور اس اشعار کے اندر اپنی بات رکھی جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, جس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پہلا شعر اس نے یوں کہا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی, تمہارا سب کھانا پینا میری کمائی سے تھا. عربی کے اندر یہ اشعار ہے, کتابوں کے اندر نقل کیے گئے. پہلا شعر جو اس نے اپنے دل میں کہا ہے, ابھی زبان پر بھی نہیں آیا ہے اور کوئی نہیں جانتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا. پہلا شعر باپ نے کہا میں نے تجھے بچپن میں غذا دی, یعنی کھانا دیا میں نے, اور جوان ہونے کے بعد بھی میں تمہاری ذمہ داری اٹھاتا ہوں. کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا اور تمہارا کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا, میری کمائی سے تم کھاتے پیتے تھے. کہ عام طور پر باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتا نہیں ہے کہ دیکھ اب تو بالغ ہو گیا, اب تیری ذمہ داری میری ذمہ داری نہیں رہی, اب میں قیامت کے دن جو ہے وہ تیرے باپ میں نہیں پکڑا جاؤں گا. کوئی باپ اپنے بیٹے کے باپ میں ایسا نہیں کہتا ہے, بلکہ کھلاتا ہے. اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بچے ہو جاتے ہیں, اور بعض باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہا کہ وہ بچے بھی جو ہے اچھی خاصی عمر کے ہو جاتے ہیں لیکن باپ ان کو پالتا ہے پوستا ہے, کبھی شریعت کا قانون نہیں بتاتا, کبھی مسئلہ نہیں بتاتا, کبھی فقہ کی عبارت نہیں بتاتا, بلکہ اس کو پالتا ہے. لہذا یہاں پر بھی انہوں نے پہلا شعر یہ کہا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری کو میں نے ادا کیا اور تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا, لیکن میں نے کبھی اف تک نہیں کہا. پھر دوسرا شعر جس میں انہوں نے یوں کہا کہ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں رات بھر تمہارے لیے بیدار رہتا تھا. جب رات میں تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی تھی تو میں رات بھر تمہارے لیے بیدار رہتا تھا اور پوری رات بے قراری کے ساتھ گزار دیتا تھا. کہا کہ میں اپنی نیند کی فکر نہیں کرتا تھا تاکہ پوری رات تمہاری بے قراری کے ساتھ گزار دیتا تھا. پھر تیسرا شعر کہا گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگ گئی ہے اور اسی وجہ سے میں پوری رات روتا رہتا تھا. کہا کہ وہ بیماری تم کو نہیں لگی تھی, گویا کہ وہ بیماری مجھے ہی لگ گئی تھی اور جس کی وجہ سے تاکہ میں پوری رات روتا رہتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چوتھا شعر کہا کہ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہتا تھا, حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت ایک دن مقرر ہے جو پیچھے کبھی ٹل نہیں سکتی. یعنی مجھے
تمہاری بیماری کے اندر اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا مر تو نہیں جائے گا، کہیں میرا بیٹا انتقال تو نہیں کر جائے گا، لہذا میں ہر وقت تمہاری ہلاکت کے باب میں ڈرتا رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ موت ٹالی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے باوجود تمہاری فکر کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ پھر آگے 5واں شعر کہتے ہوئے کہا، پھر جب تم اس عمر کو پہنچ گئے جس عمر تک پہنچنے کی میں نے تمنا کی تھی، کہ میری تمنا تھی کہ میرا بیٹا اس عمر تک پہنچ جائے، کہا کہ جس عمر تک میں نے تمہارے پہنچنے کی تمنا کی تھی وہاں تک تم پہنچ گئے، تو تم میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی سے دیتے ہو، کہ میرے بچپن کا بدلہ کہا کہ سختی اور سخت کلامی سے دیتے ہو، گویا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا اور تم نے مجھ پر انعام کیا۔ یعنی معاملہ الٹا ہو گیا کہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا، تم اب بڑے ہو گئے، تمہاری گفتگو، تمہاری سخت کلامی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ گویا تم نے مجھ پر احسان کیا اور تم مجھ پر انعام کر رہے ہو۔ پھر اس میں ایک اور شعر آگے فرمایا، کاش اگر تم میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک ایسے پڑوسی کا تو حق ادا کر دو، کہا کہ جو آدمی کسی پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے، یعنی تم اگر مجھے باپ نہ سمجھتے ہو تو نہ سمجھو، کم از کم ایک پڑوسی تو سمجھ لو۔ کہا کہ دنیا کے اندر عام طور پر آدمی پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتا۔ ارے باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو مت کرنا، ایک پڑوسی کا تو حق ادا کرنا۔ اور پھر فرمایا تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دے دیا کر، اور خود میرے ہی مال میں میرے ہی حق میں بخل نہ کیا کر، کہ میرا مال ہے، آج تو یہاں تک پہنچ گیا، میرے ہی مال میں بخل کرتا ہے اور میری ہی بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو بیٹے کا گریبان پکڑ لیا، بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، انت ومالک لابیک، سن تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، لہذا تو اس کے لیے خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے سے بتلایا، اور اسی سے یہ قاعدہ نکلا، فقہا نے قاعدہ نکالا کہ باپ اپنی اولاد کے مال سے بغیر اجازت کے بھی لے سکتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے مال سے بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا، تو باپ کا کرتا لٹک رہا ہے، بیٹا بغیر اجازت کے نہیں لے سکتا، لیکن باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بیٹے کا کرتا، اپنے بیٹے کا پینٹ لٹک رہا ہو تو اس میں سے نکال سکتا ہے، کہا کہ اس کو حق ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال دونوں کا دونوں تیرا باپ کا ہے۔ لہذا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس واقعے کو ذکر کیا، اور وہ اشعار جو کسی نے نہیں سنے تھے، جبرائیل امین نے آ کر حضور کو سنائے، اور حضور نے باپ کو کہا کہ مجھے سناؤ، لہذا سارے کے سارے لوگ روتے رہ گئے، اور اس اشعار کے اندر باپ نے اپنی پوری زندگی کی کارگزاری سنائی کہ گویا کہ تو بیمار نہیں ہوتا تھا، وہ میں بیمار ہو جاتا تھا، اور میں پوری رات بے قراری میں جاگتا تھا۔ ارے تو ایک باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو مت کر، ایک پڑوسی کا تو حق ادا کر، کہ جیسے پڑوسی کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرتا ہے، اتنا برا سلوک نہیں کرتا جتنا برا سلوک تو میرے ساتھ کرتا ہے، تو کم از کم تجھے باپ کا حق ادا کرنا نہیں آتا تو نہ کر، پڑوسی کا تو حق ادا کر۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، لہذا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور بھی روایتوں کے اندر ڈھیر سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، جو کچھ ذکر کیا جائے گا کم ہے، اس لیے کہ یہ آدمی کی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آدمی چاہے تو اس کے ذریعے سے جنت کما سکتا ہے اور چاہے تو جہنم کما سکتا ہے۔ آگے فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو ان دونوں کے لیے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دے، اور ان دونوں کے بعد میں اپنے پروردگار سے کہہ، اے میرے رب تو میرے ساتھ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا۔ لہذا شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بعد میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت چاہے، یہاں تک کہ اگر وہ مشرک ہو، کافر ہو، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید روایتوں میں ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو، پوری دنیا کو اس کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے کہ اللہ کے یہاں، شریعت کے یہاں ماں باپ کا کیا مقام ہے، اور ان کا اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کا کیا درجہ ہے۔ اللہ ہر ایک کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.